اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ میری خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال ہے۔ وہ خلافت راشدہ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہو گئی۔ سرکار علی کے بعد میں بہت کم دنوں میں آپ خلافت پر مسند نشین رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی زہر الہی کی بنیاد پر آپ شہادت کا جام بھی لے تو پیارے نبی کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی کہ میری خلافت راشدہ کا 30 برس کا زمانہ ہے۔ یہ تو خلافت راشدہ نہیں، خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کا سچا نائب بن کر جنہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اس خلافت کا انجام دیا۔ ان کے بعد میں بادشاہت شروع ہوئی۔ بادشاہت کا آغاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مسلمانوں میں عہد نبی کے بعد میں جو بادشاہت کا آغاز ہوا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ مسلم بادشاہ سب سے پہلے امیر معاویہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں صالح اور پوری امت مسلمہ کے ماموں امیر معاویہ۔ بادشاہت کا آغاز یہاں سے ہوا۔ یہ خلافت راشدہ کا اختتام سرکار حسن تک رہ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اسی ایمانداری کے ساتھ قرآن اور حدیث کی آئین و قانون اور امور اور اصول ضوابط جو شریعت کے تھے وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناتے جگر۔ ان کو اہل بیت نبی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سرکار علی کے دو شہزادے سرکار حسن اور حسین، ان کو اہل بیت نبی بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹوں سے بھی منسوب فرمایا۔ ان کی حمد و ثنا ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم قابل بھی کیا ہیں اور ہمارا مستعد بھی کہاں ہے کہ ہم اہل بیت نبی کی تعریف بیان کر سکیں، ان کی توصیف بیان کر سکیں، جن کی مدح سرائی قدرت کر رہا ہے، جن کی مدح سرائی مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ ہم اس منہ سے ان کی تعریفی کلمات بول سکتے ہیں، لیکن عاشق اہل بیت رسول اللہ ان کی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ تعلیم کی معرفت ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ ان کی محبت پہ مال خرچ کر کے اہل بیت نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثروت سے نوازا ہے وہ اہل بیت نبی پر اپنی پاک کمائی کو خرچ کر کے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ ان کی شان میں تعریف کلمات قرآن حدیث کی روشنی میں بولتے ہیں۔ جن کو اللہ نے مال کی بہتات سے نوازا ہے وہ اپنی پاک کمائی خرچ کر کے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔
گا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی، اے اہل بیت رسول، تم کو تمام گندگیوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دے، اور ایسا پاک اور ستھرا فرما دے جیسا کہ پاک ستھرا رہنے کا حق ہے، جسمانی باطنی کوئی بھی کمی تمہارے اندر نہ رہے، نہ ظاہری رجس بولتے ہیں اس ناپاکی، اور باطنی ناپاکی جھوٹ غیبت زنا وعدہ خلافی، یہ تمام چیزیں ادھوری ناپاکی، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے۔ رب چاہے، خدا چاہے، رب کی مرضی ایسی ہو کہ ان کو پاک کیا جائے تو ان کی پاکی میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ اس کی مرضی میں کون سی چیز رکاوٹ کر سکتی ہے؟ اس رب کی مرضی میں کون ایسی آڑ بن سکتی ہے جو اس کی چاہت کو روک سکے، جو اس کے ارادے کو روک سکے، جو اللہ کی چاہت میں آڑ بن جائے؟ قرآن میں صاحب اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ یذہبکم، اللہ کی مشیت یہی ہے، رب کی چاہت یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبی تم تمام گندگیوں سے پاک ہو جاؤ۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تفسیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اسی قرآن کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ تمہاری پاکی کا بیان تو خدا کر رہا ہے، تمہاری پاکیزگی کا اظہار تمہاری کے بیان فرما رہا ہے۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے چاہتے ہیں شان و قدر کہتے ہیں، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ یہ فاضل بریلوی کے بڑے بھائی ہیں، ان کی شان میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ آج اس اہل بیت نبی اور اہل بیت رسول اللہ جن کی پاکیزگی کا اظہار اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہبکم عنکم الرجس، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صبح صبح میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی چادر کو لے کر اپنے گود میں امام حسین کو لے کر اور ایک ہاتھ سے سرکار حسن کی انگلی کو پکڑتے ہیں اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ اس رحمت والی چادر میں ان چاروں پاکیزہ ہستیوں کو لے کر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا اعلان بھی کیا ہے؟ اللہم ہؤلائی اہل بیتی خاصۃ عنہ بالسا وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، اے اللہ میرے گھر والے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ تو ان سے ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب پاک صاف فرما دے۔ دعا مانگتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر سرکار ام سلمہ آپ کی رفیقہ حیات دیکھ رہی ہے کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو آپ نے ان کی جب اس دعا کو سنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ انا منہم، اے محبوب میں بھی اسی خاندان میں سے ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، تم بھی ہو، آؤ میری چادر میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں اپنے خاندان کے لیے یوں دعا فرمائی، ان کو پاکی ناپاکی سے اللہ نے ہر طرح پاک و صاف فرمایا، ناپاک نہیں تھے لیکن ناپاکی کا شائبہ بھی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں محبوب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہی پاک وجہ ہے جب کو ہم بولتے ہیں کہ کون سی پاک وجہ ہے؟ حسن حسین فاطمہ علی مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو لے کر تو ان نصران کے نجم ان عیسائیوں کے لیے جنہوں نے
مدینہ کے اندر جب اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حکم پذیر ہوئی، آپ نے اپنے قدموں سے اس زمین کو برکت فرمایا۔ جس زمین کو یثرب کہا جاتا تھا، بیداریوں کا گھر کہا جاتا تھا، محبوب کے قدم اس زمین پر پڑتے ہیں تو وہ دارالشفا بن جاتا ہے۔ جس کسی کو بیمار نہ علاج ہو جائے تو جائے محبوب کے در سے، ان کے آستانے سے مٹی اٹھائے، اس کو دارالشفا فرمایا گیا ہے۔ جب پیارے نبی وہاں پہنچے تو نجران کے عیسائیوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقانیت سے علم نبوت کی بنیاد پر اپنی نبوت کے اظہار فرمایا، لیکن عیسائی معجزانہ روش کی بنیاد پر اور اس طرح انہوں نے دشمنی کی بنیاد پر سرکار کی نبوت کا انکار کیا اور مناظرہ آئین کے لیے اعلان کر دیا۔ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے کہ آپ حقانیت پر نبی نہیں ہے، مقابلہ آئی کریں گا، تو اللہ کے پیارے نبی نے ان کے چیلنج کو قبول فرمایا اور چیلنج کا ذکر اس طرح کا ہے قرآن پاک میں۔ آپ نے فرمایا تعالوا، آ جاؤ، نحن وابناؤکم وابناؤکم، ہم ہمارے بیٹوں کو لائیں، تم تمہارے بیٹوں کو لاؤ، نحن نسائنا ونساؤکم، ہم ہماری عورتوں کو لائیں، تم تمہاری عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، میں خدا ہوں اور تم بھی خدا ہو۔ پھر چٹیل میدان میں جا کر دعا مانگیے، جو حق پر نہیں ہوگا اللہ کی عدالت اس کے پاس کی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، سرکار نے چیلنج کو قبول فرمایا۔ جس صبح میں چٹیل میدان میں نسل تمام عیسائیوں کو جانا تھا، ان کے پادری کو پتہ چل گیا، ان کا عالم عبد الوسیع، تم نے محمد عربی کے چیلنج کو قبول کیا، مجھے پتہ چلا۔ اے نجران کے عیسائیوں، کیا تم معمولی بات سوچ رہے ہو؟ ان کی دعائیں بارگاہ الہی اور باب اجابت میں نہ ٹکرائیں۔ قسم رب کعبہ، محبوب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے سرکار حسین کو گود میں لیا، سرکار علی کی انگلی، سرکار حسن کی انگلی پکڑی اور علی و فاطمہ کو لے کر میدان کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ یہ تمام عیسائی بھی قرآن ہی بنا رہے ہیں۔ تو عبد الوسیع نے ان پاکیزہ صورتوں کو دیکھ کر کہا، اے نجران کے عیسائیوں، تم نبی کے چیلنج کو قبول مت کرو۔ قسم رب کعبہ کی، میں ان صورتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان صورتوں کے صدقے میں مولا دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، نبی تو پہاڑ میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے چیلنج قبول کر لیا تو صبح قیامت تک اس دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری نسلوں کو سور بنا دیا جائے گا، تمہاری نسلوں کو بندر بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے فدیہ دینا منظور کیا، لیکن محبوب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ ہے وہ پاک ہستیاں جن کو پاک پنجتن کہا جاتا ہے، حضرت امامین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہے ایمان، یہی سرمایہ ایمان ہے۔ ان کی محبت کو دل میں سجاؤ گے تو ان کی محبت کا سجانا گویا کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سجانا ہے۔ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے حسن اور حسین، جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ میں حاصل کیا۔ ایک مرتبہ سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گود میں لیے، ایک طرف سرکار ابراہیم ملا کر بیٹھے، آپ کے بیٹے اللہ کی جانب سے سرکار جبرائیل امین پیغام دے کر آئے، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو پیغام سنا کہ یہ دونوں بیٹے ایک حالت میں نہیں رہ سکتے، اور کو اختیار دیا جاتا ہے میرے محبوب کو ایک دیتے اور ایک لیتے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل کے پیغام دے کر آئے تو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح محبت فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے فَيُصُمُّهُمَا وَيُكُمُّهُمَا، سرکار ان کو سینے سے لگا کے
को सूंघा करते थे। हदीस पाक में मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया है ये दोनों मेरे बेटे हमारी हालता हर जन्नत में दुनिया अल्लाह ने दो पूर जन्नत के मुझे दुनिया में अता फरमाए। असल मुस्लिम के बाद पूर को सूंघा जाता है। आप मोहब्बत से सूंघ भी रहे हैं, सीने से चिमटा भी रहे हैं। एक राम पे बैठा हुआ है, एक राम पर इमाम हुसैन नवासा बैठा हुआ है। जिब्रील अमीन आए, अब दोनों एक हालत में नहीं रह सकते, एक को ले लो और एक को दे दो। जब सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए तो आंख से आंसू जारी हो गए। इस्लाम आए, हुजूर को देखा, मुस्तफा जान रहमत के आंखों से आंसू रवा है। मायूसी का या रसूल अल्लाह, ए महबूब आज आपको किसने रुलाया? मेरे महबूब दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप आने जिब्रील अमीन, अभी जिब्रील अमीन वक्त का पैगाम लेकर आए हैं कि इन दोनों बेटों में से एक रहेगा। अब तुमने क्या फैसला किया? आगे मैंने फैसला ये किया है कि इब्राहिम जाएगा तो मैं तन्हा रहूंगा और इमाम हुसैन जाएगा तो मैं भी रहूंगा और मेरी बेटी फातिमा भी रहेगी। जिब्रील अमीन मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बेटी रोए जिस बेटी को मैंने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है। मुस्तफा जान रहमत सबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा देकर नवासे को लिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उन पाकीज़ा हस्ती को जिन्होंने बेटे के फिदिया में लिया और दीन की खातिर उन्होंने दीन की आबियारी के लिए मैदान कारज़ार में जाके नैनवा की जमीन पर दुनिया के लिए आखिरी सबक दिया था कि इस्लाम की बहार पे अगर लोगों जान की कुर्बानी की जरूरत पड़े तो जान की भी कुर्बानी देना, लेकिन कभी ईमान से हाथ न धोना। इसका सबक था इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। इमामैन करीमैन कौन है? इमाम हसन और हुसैन कौन है? ये नवासे नबी है, सरकार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, जिनके बारे में प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में बयान फरमाया था। हसनैन करीमैन मुस्तफा जान रहमत के प्यारे नवासे हैं। उन नवासों के लिए आपने सरकार अली और सरकार फातिमा और उनके वालिदैन करीमैन के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में कैसे इरशाद फरमाया, आना बिन अली वाना बिन अली, अली से वो अली से। फातिमा के बारे में फरमाया फातिमा तुम बदल मिन्नी अन्नलाहा फकद अज़ानी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसको दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। क्या जिन्होंने मैदान कारज़ार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, क्या उनकी मां को तकलीफ नहीं होगी? न हज़रत फातिमा को दुख नहीं पहुंचा होगा? क्या उनके लिए ईज़ा नहीं पहुंची होगी? जिन जालिमों ने भूखा और प्यासा रखकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, महबूब ज़ामान ने उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ फरमाया, उनके दुख को मुस्तफा जाने रहमत से अपना दुख फरमाया। तो सरकार अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। महबूब ज़ामान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में फरमाया, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी नमाज में तबीब फरमाया। सरकार जब नमाज पढ़ते थे रातों रात हदीस पाक में आता है तब तबर्रत कदमा हो, महबूब दावर इतनी नमाज पढ़ते थे कि महबूब के कदम सूख जाया करते। कुरान की आयत नाज़िल की, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ महबूब चादर ओढ़ने वाले आधी रात से या उससे भी कम नमाज पढ़। तेरे नमाज इबादत करते करते कदम सूख जाते हैं, अब उम्र भर आ जाती है। तुम किस नबी के उम्मती हो जो फर्ज नमाज की तरफ कभी रुख नहीं करते हो? तुम्हारे नबी की नमाज का आज ये है घरों से अल्लाह का पैगाम आता है, ऐ महबूब इतनी लंबी नमाज न पढ़े, रात और रात का कुछ कम हिस्सा करें। कदमों में बल आ रहा है उस महबूब जिसने नमाज लंबी की तो अल्लाह ने नमाज की उस मकबूल इबादत के बारे में फरमाया कि रात के कुछ हिस्से में आराम भी करें, सुकून और राहत भी करें और आराम से सोए भी। उस महबूब ने अपने नवासे के लिए नमाज को लंबा फरमाया। एक मरतबा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला
مصطفیٰ جانے رہے نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، لڑکپن کا زمانہ ہے، وقت میں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ پیچھے پہ آ کر سوال ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی پیٹھ پر سوار ہے، میرا محبوب سجدے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے نماز کو لمبا فرمایا۔ جس محبوب کی وجہ سے علی نے اپنی نماز پڑھا، جس مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پر سعید بن مولا نے اپنی نماز کی نیت کو توڑا، سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ قدر کی نماز، جس نماز کو اصل کی تمام نمازوں میں محافظت کا حکم قرآن میں آیا ہے کہ نمازیں تو ساری اصل و اعلیٰ ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہتمام لوگوں اصل کی نماز کا کرو۔ حافظ الصلاۃ علی الصلاۃ الوسطیٰ، قرآن میں بھی آیا کہ بیچ کی نماز کی سب سے زیادہ محافظت کرو۔ سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سرکار آرام فرماتے ہیں، نماز عصر کا ٹائم جا رہا ہے، سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جانے احمد کے جگہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جگاؤں گا تو بےعدبی ہو جائے گی، اور جگاؤں نہیں تو اصل کی نماز جا رہی ہے۔ اس نے فیصلہ فرمایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل رسول خود کی استاج مرگی ہے۔ کبھی بھی فرماتے ہیں کہ نماز تو ان کے سبتے میں آئی ہے، عبادت تو ان کے سبتے میں آئی ہے، اصل بندگی اور استاجر کی بندگی ہے۔ مولا علی نے والی چلی نیند پر نماز، اور نماز بھی وہ نماز جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ علی نے بھی محبوب کی اس نیند پر نماز کو نثار کیا۔ سعید بن مولا کو سرکار نے آواز دی بیچ نماز میں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تیری سے آئے سعید بن مولا سے فرمایا اپنے صحابی سے، میں نے تمہیں آواز دی کیا کرے؟ آپ کے جواب فرمایا قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول دعاکم، لوگوں جب تمہیں میرا محبوب بلائے تو جس حالت میں ہو اس حالت میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جنہوں نے نماز میں نثار کی، جنہوں نے بندگی کو نثار کیا، ایسی پاکیزہ عبادت کو نثار کیا، اس محبوب کے پیٹھ پر امام حسین چڑھ جاتے ہیں لڑکپن کے زمانے میں، تو میرا محبوب اپنی نواسے کے لیے نماز کو لمبی فرما دیتا ہے، نماز کو طول دے دیتا ہے۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہوتی، محبوب تمہارے نظموں میں غم آ گیا، تمہارے نظموں میں سوزن آ گئی، وہ کتنا پیارا نواسا ہوگا جس کے پیٹھ پر سوار ہونے سے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سردے کو لمبا فرمایا۔ وہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن آج شرائط عقیدت کو آپ پیش کر رہے ہیں، ان کی محبت کو دل میں سجاؤ، یہی میرے ایمان ہے، اسی محبت کو محبوب نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا فرماتے تھے، اللہم ھذا ابنی و ابن بنتی انی احبہما و احب من یحبہما، مولا یہ میرے دونوں بیٹے، نواسوں کو سرکار نے اپنی بیٹے فرمایا تو کہا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو اس سے محبت فرما جو میرے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، جو میرے بیٹوں سے پیار کرتا ہے۔ میرا محبوب رب کی بارگاہ میں دعا بھی اس انداز میں مانگتا ہے کہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے پیار کرنا، جو ان سے محبت کرتا ہے مولا ان سے بھی محبت کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اہل ایمان بھی فرمائی، مختلف حدیثوں میں تذکرہ بھی آیا۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبی کو اس طرح ارشاد فرمایا، ان رحمت اہل بیت کسفینۃ نوح من رکب فنجا من تخلف ہلک۔ میرا اہل بیت حسن اور حسین یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو کوئی کشتی میں سوار ہو گیا وہ اس طوفان کی زد سے بچ گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاکت کا شکار ہو گیا۔ لیکن قوم نوح نے حضرت نوح کی بےادبی کی، اللہ نے عذاب ایسا نازل فرمایا، 7 رات اور 8 دن زمین بھی پانی ابال رہی ہے، آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے کشتی بنائی کہ جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی اس
ہلاکت سے بچ جائے گا۔ 80 افراد اس میں جو خود پر آمنا سنتنا سے ایمان لائے تھے وہ اس میں سوار ہوئے، وہ طوفان کی زد سے بچ گئے۔ اس کی مثال دے کر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرا قبیلہ، میرا خاندان اور میرا قربہ اور میرا اہل بیت سفینہ نوح کی بنیاد پر ہے کہ جیسے وہ سوار ہو گئے، کامیابی کا منہ وہی دیکھے گا جو میرے خاندان سے جڑ جائے گا، جو میرے اہل بیت سے جڑ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اور وہ عظیم خطبہ آج بھی علماء اسی منبر پہ بیٹھ کر میرے نبی کے اس خطبے کو بیان کر رہے ہیں۔ آخری خطبہ تھا زندگی کا میرے محبوب کا، جب آپ نے آخری حج فرمایا، زندگی کا پہلا حج اور زندگی کا آخری حج ایک ہی تھا۔ 1 لاکھ صحابہ اکرام موجود ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سرکار نے آخری خطبہ دیا، آج آخری تقریر فرما رہے ہیں، آج آخری نصیحت فرما رہے ہیں، آج آخری بات فرما رہے ہیں۔ اس بات میں دو قیمتی چیزوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا دو بڑی مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو ہے قرآن شریف، اللہ نے اس میں تمہارے لیے ہدایت رکھی۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے قرآن پاک۔ مسلمانوں، آج تم کتنے بے حس ہو گئے، قرآن کی تعلیم و تربیت کا احساس تمہارے سینوں سے بکھر گیا۔ قسم رب کعبہ کی، جب صحابہ کرام قرآن کے اوراد کو پاتے تھے، چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، لفظ اندام ہو جاتے تھے اور روتے تھے، اور ان کے جسموں پر راسا تاری ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تمہارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہارے پر تعلیم و تربیت کا کوئی بیان کا اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ وہ تھے کہ جب بھی کلام ربانی ہوتے تھے تو رو پڑتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا بیان ہے، میرے رب کا قول ہے۔ صحابہ اکرام کتنی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے کلام ربانی کی، اس کو سنتے تھے تو کام جایا کرتے تھے۔ جن میں اللہ کی عذاب کی وعید آتی تھی، صحابہ کرام سن کر رو پڑتے تھے، جسم پہ راسا تاری پڑ جاتا تھا۔ تمہارے کام پہ جیب جو بھی نہیں روکتی ہے، یہ قرآن کس کا کلام ہے، قرآن کس کا بیان ہے، قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس قرآن کی عظمت کو سینے سے لگایا تھا، لاہور کے مدبر نے کہا وہ زمانے میں مدد سے صاحب قرآن ہو کر اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ جب انہوں نے قرآن کی عظمت کو سینے سے لگایا تھا، زمانہ ہم نے سلام کیا کرتا تھا۔ جب ہم نے قرآن کی تعریف کو چھوڑا ہے تو آج ذلت اور رسوائی ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہمارے جسموں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے اولاد کو یتیم کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، ہم کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ایک کی نحوست ہے، یہی قرآن کی بے حرمتی کرنے کی نحوست ہے، یہی قرآن کی تعلیم و تربیت پر عمل نہ کرنے کی آج نحوست ہے۔ کیا آج تمہارے پاس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے ٹائم نہیں؟ وہ قرآن پاک جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو سننا ثواب، جس کو عمل کرنا ثواب، جس کو سمجھ کر اس کی آئین اور قانون پر عمل چل کر دنیا کی زندگی بھی سدھرتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سدھرتی ہے۔ اسی قرآن کے لیے میرے محبوب نے فرمایا بہت قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک۔ اس میں دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔ اس پر تم عمل کرتے رہو گے تو زندگی میں کبھی گمراہی کا شکار نہ ہو سکو گے۔ اور دوسرا میرا خاندان، سرکار نے اپنے خاندان کی طرف منسوخ فرمایا کہ جب اس سے تم جڑے رہو گے، اس سے پھر کوئی بھی مراد ہے۔ ان سے جڑنے کا مقصد کیا ہے کہ جو خاندانی نبی سے جس پیر کا شجرہ پہنچ جائے وہ پیر کامل ہے، وہی کامیاب ہے۔ اسی کو نجات کا منہ دیکھنا پڑے گا قیامت میں۔ جن کی رسی اہل بیت نبی تک نہیں پہنچی، وہ چاہے کتنا ہی علامہ فہامہ بن رہا ہو، وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتا۔
میرے محبوب کا فرمان ہے یہ کوئی میرا نہیں، میرے باپ کی تعلیم نہیں، میرے باپ کی تعلیم نہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اور ایک ہاتھ میں دامانے رسول اللہ کو رکھے گا وہی کامیابی کا کو دیکھے گا۔ اس سے عبادت یہ اہل بیت نبی مصطفیٰ جابر احمد کے نماز حسن و حسین ان کی بارگاہ میں خیالی عقیدت صاحب دنیا کے سنی مسلمان جہاں جہاں بھی آباد و نواز رکھتے ہیں وہی ان کی بارگاہ میں خیالی عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے مال کی محتاج سے نوازا ہے وہ ان کے نام پر سبھی لوگوں کا اہتمام، ان کے نام پر کھانے کا اہتمام، ان کی بھوک کو یاد کر کے، ان کی پیاس کو یاد کر کے، ان کی غربت کو یاد کر کے، ان کی مسافرت کو دیکھ کر کے، ان کی اس مسائل و آلات کو دیکھ کر اپنی گاہی اللہ کی رضا میں کمائی کو خرچ کر کے امامین کریمین کی محبت اپنے دلوں میں سجا رہے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ مجھ ناکارہ کو بھی ان کی محبت کا کچھ ٹکڑا مل جائے تو میری زندگی بھی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ یہ قصہ رتی نبی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا تھا آغاز بات تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔